تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے، لیکن طبیعت ہماری بن گئی ہے، اس لیے دنیا بڑی چیز معلوم ہوتی ہے اور بڑی اچھی چیز معلوم ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ارے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ ایک بھنگی ہوتا نا، بھنگی، کون؟ ارے بھنگی کا تو کون بولو بھائی؟ سنڈاس صاف کرنے والا، بیت الخلا، پیشاب پاخانہ اٹھانے والا، موریا صاف کرنے والا، وہ ایک دن چلا گیا عطر کی دکان میں، دکانوں بازار میں جو عطر کا مارکیٹ تھا وہاں چلا گیا، وہاں گیا تو ماشاءاللہ کبھی اونٹ کی بات آ رہی ہے، کبھی شمامہ کی، کبھی گلاب کی، کبھی امبر، وہ سن کے بے ہوش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور اتنا دماغ خراب ہوا، درد سر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لوگ اسے دوا میں بھی اس طرح سنگا رہے ہیں، شاید اس سے اٹھے گا، اس کی بے ہوشی اور بڑھ رہی ہے۔ تو ایک دور اور ایک بھنگی کھڑا تھا کہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بھیڑ کیا لگ رہی ہے وہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تمہارے خاندان کا، برادری کا ایک آدمی بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے، لوگ ادھر سنگارے، دوائیاں پلا رہے، اٹھ نہیں رہا ہے۔ اچھا اچھا، وہ آیا دوڑ کے وہاں سے، دیکھا تو اس کی برادری کا آدمی ہے، تو ان سے کہا ہٹو 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 ہٹو، تمہاری دواؤں سے یہ نہیں اٹھے گا، اس کی دوائی تو میں کروں گا۔ سب کو ہٹایا، وہ بازو مہوری سے ذرا پاخانہ لے کے اس کی ناک میں لگایا، ناک میں لگا کے ٹھنڈی سانس لے کے اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہ ہے اس کی غذا، تم کہاں اس کو اتر سنگا رہے ہو؟ پاخانے میں رہتے رہتے اس کا دل و دماغ گندا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ دنیا میں رہتے رہتے ہمارا دماغ بھی دنیا کا بن گیا ہے، پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ نہیں تو کیسا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ عیسیٰ پیر، موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر کون بولتے تھے؟ ہم خود بول رہے ہیں، جماعت والے نام تو بیان کر لیتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں ان سے پوچھو بھائی 4 مہینے لگا دو، تو کہتے ہیں حضرت ہمارے حالات ٹھیک نہیں، ہمارے کام ٹھیک نہیں، اب موقع نہیں، پھر دیکھیں گے، پیسہ نہیں۔ تو یہ توکل کی تقریریں کہاں چلی گئی؟ سب ہوا میں اڑ گئی نا سب۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ دماغ ہی بدل جاتا ہے، سمجھے کیا نہیں؟ ارے سمجھے کیا نہیں؟ یہ عطر والی کی لڑکی سے شادی ہو گئی چمڑے والے کے لڑکے سے۔ کس سے؟ چمڑے والے کا کیا رہتا ہے؟ بدبو خالی۔ چمڑے کی کیا رہتی ہے؟ چمڑے کی دکان میں کیا رہتی ہے بھائی؟ بدبو، سڑان۔ اور وہ شادی ہو گئی خوش قسمتی سے اتار کی بیٹی سے، عطر والے سے، عطر والے کی دکان میں ہر وقت خوشبو، اس کے کپڑوں میں خوشبو، اس کے گھر میں خوشبو، اس کے راستے۔ اب شادی ہوئی تو بیچاری کا جینا مشکل ہو گیا، خوشبو سے نکل کے ایک دم بدبو میں آ گئی، ناک پکڑ کے ہے، الٹی ہو، خے ہو، بلا بلا۔ ساس اس کو سنبھالتی، لیکن چند دن گزر گئے، چند مہینے گزر گئے، تو اس کے بعد وہ بدبو کی عادت اسے بھی ہو گئی، اب بدبو نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک دن اپنی ساس سے کہنے لگی، امی جان میری برکت سے تمہارے گھر کی بدبو چلی گئی۔ تو امی جان نے کہا بیٹی بدبو گئی نہیں، وہ تیری ناک میں بس گئی ہے، اب تجھے بدبو لگ نہیں رہی، وہ اندر رگ رگ میں اتر گئی۔ خسرے نہ، وہ دنیا ہماری رگ رگ میں اتر گئی، اب وہ دنیا کی برائی ہمیں برائی نہیں لگ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت
तमाम गुनाहों की जड़ है, सबसे बड़ा गुनाह है ये, जिसको हम गुनाह ही नहीं समझते।